کیا دعا سے واقعات بدل سکتے ہیں اور مسائل حل ہو سکتے ہیں؟ یہ تیرے ہی سپرد ہے، یہاں انسان کی کوئی کوشش کام نہیں آ سکتی۔ انسان اللہ سے کہتا ہے کہ یہ مریض ہے، بیمار ہے، میرا رشتہ دار ہے، مجھ سے بڑا ہی پیار کرتا ہے، اب یہ تیرے ہاتھ میں ہے کہ یا اللہ تو اس کی صحت کی حفاظت کر، تو یہاں پر دعا پیدا ہو جاتی ہے۔ یا جس مقام پر ڈاکٹر نے جواب دے دیا تو وہاں پر دعا کا مقام پیدا ہو جاتا ہے۔ تو دعا جو ہے وہ اس وقت پیدا ہوتی ہے۔ دعا کا معنی قوت کو بلانا، وہ قوت جو آپ کی قوت کو کسی نتیجے کی طرف لگا دے۔ لیکن اصل میں جو صاحبان قوت ہیں دعا وہ بھی کرتے ہوں گے۔ دعا شرط نہیں ہے، دعا کنڈیشن نہیں ہے۔ یہ نہ کہنا کہ یا اللہ ہم تمہیں مانیں گے اگر تو نے یہ دعا قبول فرمائی۔ میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا کہ اللہ کریم جو ہے اپنے مقربین کی دعا بھی کبھی کبھی نظر انداز فرما دیتا ہے۔ اللہ تو اللہ ہے، اللہ مالک جو ہوا۔ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ کتنے ایسے بزرگ ہیں جن کی دعاؤں کو اللہ کریم نے قبول نہیں فرمایا۔ خاص طور پر نوح علیہ السلام کا واقعہ جو ہے کہ انہوں نے اپنے بیٹے کے لیے دعا مانگی تو ان کو بیٹا اللہ تعالیٰ نے نہیں دیا۔ اور کتنے ہی پیغمبر ہیں جن کے باپ ان کے دین پر نہیں آئے، انہوں نے بھی دعا مانگی ہوگی لیکن منظور نہیں ہوئی ہوگی۔ اس طرح پیغمبر اور بیوی دین پر نہیں ہے تو دعا تو مانگی ہوگی۔ مقصد یہ ہے کہ دعا قبول ہونا شرط نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو آپ کا تعلق ہے وہ دعا بنتا ہے کہ یا اللہ ایسا واقعہ ہو جائے، یا پھر جو واقعہ ہو رہا ہے اس کے ساتھ آپ کی رضامندی شامل ہونی چاہیے۔ دعا یہاں آ کے کام کرتی ہے۔ دعا سے اگر وہ مسائل حل نہ ہو تو کم از کم مسائل کی حقیقت سمجھ آ جاتی ہے کہ میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ دعا کا مقام کب پیدا ہوتا ہے یا دعا کی ضرورت کب پیدا ہوتی ہے۔ دعا کی ضرورت اس وقت پیدا ہوتی ہے جب آپ کے اندر ایک ایسی خواہش پیدا ہو جو آپ کی کوشش سے حاصل نہ ہو سکے، تو وہاں آپ دعا کرتے ہیں۔ یہ بڑی آسان سی بات ہے کہ جو چیز کوشش سے آپ حاصل کر سکتے ہیں اس کے لیے آپ دعا نہیں کرتے۔ جہاں آپ کی کوشش، آپ کی استعداد ختم ہو جاتی ہے لیکن خواہش ابھی باقی ہوتی ہے تو وہاں آپ دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ یہ میری خواہش ہے، مجھ میں ہمت نہیں ہے مگر اس کو حاصل کرنا ہے، کہ یہ بات میری آرزو میں ہے، تو اس لیے مہربانی فرما اور میری یہ آرزو پوری کر، کیونکہ یہ میری ہمت سے باہر ہے۔ اس کے لیے آپ میں کوئی عمل بھی پیدا ہو سکتا ہے، وہ بغیر عمل کے بھی وہ بات پوری ہو سکتی ہے۔ زندگی جو ہے کوشش بھی ہے لیکن کوشش کے علاوہ بھی ہے، یعنی کوشش نصیب بھی ہے اور کوشش بھی ہے۔ کون سا ناکام آدمی ہے جو کوشش نہیں کرتا؟ کون سا مزدور ہے جو کوشش نہیں کرتا؟ کون سا گنہگار ہے جو کوشش نہیں کرتا؟ یہ سب کوششیں ضرور ہوتی ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے اچھا نصیب مانگا جائے۔ نصیب اس کو کہتے ہیں جس کے اندر کوشش جزا کی حقدار ہو اور سزا کی حقدار نہ ہو۔ اس لیے اللہ تعالیٰ سے دعا یہ ہوتی ہے کہ یا اللہ یہ واقعہ صحیح ہو جائے۔ دعا سے کیا ہوتا ہے؟ یا تو وہ آرزو ختم ہو جاتی ہے یا پوری ہو جاتی ہے۔ دعا کا معنی ہے کہ یہ فیصلہ میں نے اللہ میاں کے سپرد کیا، مثلا یا اللہ بیٹا عطا فرما اور یہ مسائل میرے خود ساختہ ہیں۔ اس لیے جو بزرگ ہیں وہ یہی دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ ہم ان دعاؤں سے بھی توبہ کرتے ہیں جو تجھے پسند نہیں ہے، ہم وہ دعا بھی نہیں کرنا چاہتے جو تیری بارگاہ میں قبول نہیں ہے۔ سب سے مقبول دعا اور سب سے بہتر دعا اللہ تعالیٰ سے مانگنے والی یہ ہے کہ یا اللہ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت عطا فرما۔ آمین یا رب العالمین۔ یا اللہ مجھے بزرگوں کا ادب کرنے کی توفیق عطا فرما۔ جو اللہ کے احکام ہیں وہ آپ کی دعا میں آنے چاہیے۔ دعا یہ کریں کہ یا اللہ میرے پاس جو وسائل ہیں وہ اس طرح استعمال ہوں کہ میں تیرے قریب ہو جاؤں۔ مال، اینٹ، گارا، پتھر، روڑا، مکان، سامان، یہ بھی وسائل ہیں۔ وسائل میں آپ کا ذہن بھی شامل ہے، وسائل میں آپ کا دل شامل ہے، آپ کی صحت شامل ہے، آپ کی قوت شامل ہے، آپ کی زندگی کے تعلقات شامل ہیں اور آپ کی وابستگیاں شامل ہیں۔ یہ سارے آپ کے وسائل ہیں۔ یا رب العالمین جن وسائل کو میں زندگی کہہ رہا ہوں ان وسائل کا وہ استعمال عطا فرما کہ زندگی کا انجام تیرے قرب میں ہو۔ آمین یا رب العالمین۔ وسائل تو آپ نے استعمال ضرور کرنے ہیں، مثلا نظارے دیکھ کر آپ نے بینائی ختم کر لینی ہے۔ اس لیے دعا یہ کریں کہ آپ کی بینائی ان نظاروں میں صرف ہو جو نظارے منظور ہوتے ہیں، تاکہ گمراہی نہ دیکھنی پڑے اور عبرت کے نظارے نہ دیکھنے پڑے۔ آپ کو اللہ تعالیٰ اپنے مقبول نظارے دکھائے۔ اسی طرح سماعت ہے، سماعت یعنی کان کا سننا بھی آپ کے وسائل میں سے ہے۔ کان کے سننے کے لیے قرآن پاک کی تلاوت سب سے بہتر ہے، نعت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بہتر ہے، حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سب سے بہتر ہے، شیخ کی آواز سب سے بہتر ہے۔
نیک انسانوں کی آواز سب سے بہتر ہے۔ اگر کان کے اندر وہ نغمات سنے جائیں جن نغمات کے پیچھے گناہ حرکت کرتا ہے یا تھلکتا ہے یا دھڑکتا ہے، تو پھر سمجھو کہ آپ کے کان نے آپ کا وسیلہ بن کے آپ کو گمراہ کر دیا۔ مثلاً اچانک کان میں ایک آواز آ گئی اور وہ آواز ہجان پیدا کر گئی، یہ گمراہی کی دلیل ہے۔ کان کے اندر آواز جو جاتی ہے یہ آپ کے دل کو کیپچر کر لیتی ہے، گھیر لیتی ہے، اور اگر دعوت گناہ ہو تو آپ کا وجود میں لانے گناہ بن سکتا ہے۔ اگر وہ دعوت نیکی کو ہو تو آپ کا وجود نیکی کی طرف چلا جائے گا۔ اس لیے کان کے وسیلے کا استعمال یہ ہے کہ کان ان آوازوں کو سنے جو آوازیں صداقت کے راستے کی طرف لے جا رہی ہیں، کیونکہ اس دنیا میں دونوں آوازیں آ رہی ہیں، حق کی بھی اور جھوٹ کی بھی، دونوں سرگرم عمل ہیں اور فٹافٹ بولتے جا رہے ہیں۔ کان نے یہ ڈسکریمنیشن کرنی ہے، تمیز کرنی ہے کہ میرے لیے کون سی آواز اچھی ہے۔ ایک آدمی جو ناوارد، معصوم اور بھولا بھالا ہو اور گھر سے دادا صاحب رحمۃ اللہ کے عرس پر جائے تو جب وہ بھاٹی چوک پر پہنچے گا تو ساری آوازیں شروع ہو جائیں گی۔ ان سب کو وہ عرس کی آوازیں سمجھتا ہے۔ اگر کہیں تھیٹر کی آواز آ گئی تو آپ اس کو عرس کی آواز نہ سمجھ لینا، تھیٹر ضرور لگے گا، میلہ ضرور لگے گا، سودا ضرور پکے گا، دکاندار ضرور آئیں گے، وہ واقعہ بھی ضرور ہوگا، مجمع ضرور لگیں گے، مگر یہ سب دادا صاحب رحمۃ اللہ کا عرس نہیں ہے۔ آگے جاؤ گے تو عزیز میاں قوالی ضرور کرے گا، اور بھی لوگ قوالی کریں گے۔ قوالی جو ہے یہ بھی دادا صاحب رحمۃ اللہ کی آواز نہیں ہے۔ اس کام کو آپ چلے ہیں، اس کام کے راستے میں اس کام کے نام کے حوالے سے بے شمار آوازیں آ جاتی ہیں، اور وہ اکثر آوازیں اس راستے کو روک دیتے ہیں جس راستے پہ آپ چل رہے ہوں۔ مثلاً آپ حج کرنے جا رہے ہیں، حج کے نظام میں اگر پیچیدگی پیدا ہو جائے تو آپ بے کیف ہو سکتے ہیں کہ چھوڑو جی یہ پاسورڈ واپس کرو، منہ پر دے مارو اسے۔ اگر ایسی بات ہے تو پھر آپ کی کیفیت ٹوٹ جائے گی۔ اگر آپ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روزے پر بیٹھے ہوئے ہیں اور کسی نے آ کے کوئی ایسا واقعہ کر دیا تو آپ کی کیفیت خراب ہو سکتی ہے۔ اس لیے اس راستے پر چلنے والا بڑی احتیاط سے چلے، اپنے وسیلے کو احتیاط سے استعمال کرے تاکہ ریئیکشن رد عمل غلط نہ ہو جائے۔ ذہن کا استعمال آپ کو نیکی بدی کی تمیز کرائے گا۔ ذہن اگر صرف پیسہ ہی سوچے گا، یعنی پیسہ کمانا، پیسہ جمع کرنا ہی سوچے، تو وہ حسن کے خیال سے محروم ہو جائے گا۔ کوئی نمازی اگر کہے کہ مجھے تو کچھ بھی زندگی میں نہیں ملا، بس میرے لیے 2 نمازیں ہی رہ گئی ہیں، جس آدمی کو پیسہ ملا ہے اور اگر وہ پیسے کو گمراہی میں استعمال کر رہا ہے تو تیری نماز اس کی گمراہی سے بہت بہتر ہے۔ گویا کہ وسائل کا استعمال یاد رکھنے والی بات ہے۔ بینائی، سماعت، وجود، رشتے داریاں، وابستگیاں، مال، دنیا، اینٹ، گارا اور پتھر، یہ سب وسائل آپ کے استعمال میں آتے ہیں اور یہ ہمیشہ ساتھ نہیں رہیں گے۔ نہ بینائی رہے گی، نہ ذہن رہے گا، اور نہ کوئی دنیا رہے گی۔ یہ سب کچھ بتانے وہم و گمان ہو جائے گا۔ یہ ہر چیز آپ چھوڑ دیں گے اور چھوڑنے کے بعد فوری طور پر ڈائریکٹ رزلٹ، نتیجے کا بٹن دبا دیا جائے گا۔ نیٹ رزلٹ، آخری نتیجہ نکل آئے گا کہ آپ نے اپنے وسائل کا استعمال کیسے کیا، کیونکہ یہاں سے آپ نے کچھ لے کے تو جانا نہیں ہے اور یہیں پر آپ غلطی کر بیٹھتے ہیں۔ اور یہ بڑی امپورٹنٹ اور اہم بات ہے کہ آپ نے دنیا کا مال جو اٹھایا ہے اس مال کو برائے مال ہی اٹھا لیا ہے۔ یہاں پر غلطی ہو گئی کیونکہ یہ مال برائے استعمال تھا تاکہ نتیجہ نکلے، مگر آپ نے مال کو برائے مال ہی جمع کرنا شروع کر دیا۔ نتیجہ یہ نکلے گا کہ زندگی جب ختم ہوگی تو مال کے طور پر مال جمع ہوگا اور عمل کے طور پر جمع زیرو ہوگا۔ اس لیے اس بات کا خیال رہے کہ وسائل تو ختم ہو جانے ہیں، چھین جانے ہیں اور جدا ہو جانے ہیں۔ کہیں وسائل کا اجتماع آپ کو بے عمل نہ کر کے رکھ دے۔ پیسے کا اجتماع صرف پیسے کی خاطر جو ہے یہ بے عملی ہے، بلکہ بد عملی ہے۔ زندگی کے وسائل کا اجتماع بغیر استعمال کے بد عملی ہے۔ اس لیے آپ نے یہ کام کرنا ہے کہ اپنے وسائل کا استعمال اس انداز سے کرنا ہے تاکہ آپ کا نتیجہ یہ نکلے کہ نیک عمل کر رہا ہے۔ نیک عمل کیا ہے؟ یہاں سے مال اٹھایا، کچھ اس کے حوالے کیا، کچھ اس کے حوالے کیا، تو اس طرح نیک عمل بن گیا۔ تو گویا کہ اپنے وسائل کو نیک اعمال میں ڈھالنا چاہیے اور یہ دعا مانگنی چاہیے، یا اللہ ہم دعا کرتے ہیں کہ ہم اپنے ملنے والے لوگوں کے ساتھ نیکی کی خاطر ملیں۔ اگر 2 بندے دوست ہیں تو دونوں بدی کی راہ پر چل سکتے ہیں اور 2 دوست نیکی کی راہ پر چل سکتے ہیں۔ دعا کریں کہ یا اللہ ہمارے مال کو نیک راستے کا سفر بنا، ہمارے وسائل کو نیک راستے کے لیے لگا، اور نیک راستہ ہر راستے میں ملے گا۔ کوئی وقت ایسا نہیں کہ نیکی بند ہو جائے اور کوئی وقت ایسا نہیں کہ بدی بند ہو جائے۔ مسجد کے اندر عین ممکن ہے کہ انسان گمراہ ہو کے نکلے اور عین بت خانے میں
بیٹھا ہوا انسان جو ہے وہ وہاں سے نیکی کی راہ لے کے نکلے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہ ایک ایسا نظام رکھا ہوا ہے کہ پاس باں مل گئے کعبے کو صنم خانے سے۔ یہ کون سی جگہ ہے اور کہاں سے کیا مل سکتا ہے؟ ہر چیز ہر جگہ ہو سکتی ہے، انسان جو ہے وہ اپنے حال میں رہ سکتا ہے۔ اس لیے دعا یہ ہونی چاہیے کہ آپ کے وسائل جو ہے وہ اللہ کے راستے میں استعمال ہوں، بس یہی زندگی ہے۔ سب سے بڑا کام یہ ہے کہ میری آپ کی جان جو ہے وہ اللہ کے راستے میں استعمال ہو، تو اس طرح جان محفوظ ہو جائے گی، کیونکہ جس نے دی تھی اس کو واپس لوٹا دی۔ جان دینے والا وہ ہے، اس طرح جیسے باپ کسی بیٹے کو پیسے دے اور باپ کہے کہ تھوڑے سے پیسے میرے لیے بھی رکھو، بیٹا کہتا ہے نہیں ہم آپ کو نہیں دیتے، تو انسان یہی کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے زندگی دی ہے، کہتا ہے زندگی فری، اس کی کوئی پیمنٹ نہیں، قیمت نہیں دیتا، اس میں سے کچھ لمحات میری طرف سے تمہیں دیے جاتے ہیں۔ جب اللہ واپس مانگے تو انسان کہتا ہے یہ تو بڑا مشکل ہے، آپ نے مجھے آزمائش میں ڈال دیا۔ اللہ کہتا ہے ہم آپ کو 100 روپے دیتے ہیں اور انہیں سال بھر استعمال کرو، اس کو رکھو اور ہمارے لیے صرف 2.5% دے دو۔ تو انسان کہتا ہے کہ بڑا مشکل کام ہے، پیسہ دینے والا وہی اللہ ہے، کون آدمی ہے جو خدا کی طرف سے اس کو سمجھ کر استعمال نہیں کرے گا؟ صرف وہ جس کو یہ یقین ہوگا کہ یہ خدا کی طرف سے نہیں ملا۔ جب آپ کو یہ پتہ چل جائے کہ یہ دولت تمہیں خدا کی طرف سے نہیں ملی اور یہ آپ کا دعویٰ ہو جائے تو زندگی وہیں گمراہ ہو گئی۔ اگر یہ یقین ہو جائے کہ اللہ کی طرف سے ملا ہے اور اسی کی طرف لوٹا دیا جا رہا ہے تو پھر آپ کی زندگی آسودہ حال ہو جائے گی۔ اس لیے دعا جو ہے وہ مسائل حل کرے یا نہ کرے لیکن آپ کی اصلاح کر دیتی ہے۔ دعا کا ہونا اصلاح کی ضمانت ہے، دعا کا ہونا تقرب الہی کی ضمانت ہے۔ دعا مانگنے والا اللہ سے کبھی گمراہی کی دعا نہیں مانگتا، ایسی دعا کوئی نہیں مانگے گا۔ دعا بذات خود آپ کے مقصد کی اصلاح ہے، یعنی کہ آپ اس چیز کی دعا مانگو گے جو ویسے ہی نیک مقصد ہو۔ اس لیے دعا کا تصور بذات خود ایک ایسا تصور ہے کہ آپ کا راستہ خود بخود ٹھیک ہو جاتا ہے۔ یا اللہ مہربانی فرما۔ دعا یہ ہے کہ حج کی تمنا پوری کر۔ آپ کو پتہ ہے کہ اس سے اللہ تعالیٰ خوش ہوگا۔ آپ یہ دعا نہیں مانگیں گے کہ یا اللہ میری چوری ہونے کی تمنا پوری کر۔ گویا کہ دعا کا تصور، دعا کو تسلیم کرنا، دعا کو ماننا اور دعا مانگنے کے عمل سے آتی زندگی تو ویسے ہی اسلام میں آ جاتی ہے، کیونکہ یہ چیز بڑی ضروری ہے۔ اس لیے آپ غور کریں کہ انسان کے لیے کوئی شے نئی نہیں ہے، اپنی زندگی میں سے، اس کے استعمال میں سے، اس کے وسائل میں سے ساری چیزیں اپنی دریافت کرنی ہیں، تاکہ جب آپ زندگی چھوڑیں تو فوری طور پر دوسرے سفر پر روانہ ہو جائیں۔ کون سا سفر؟ خدا کا سفر اور سچائی کا سفر۔ تو یہ زندگی یا تو جزا بن جائے گی یا سزا بن جائے گی، اور اسے آپ خود بناتے جا رہے ہیں۔ اس لیے اس زندگی کے وسائل میں آپ کو سب کرنا ہے۔ تو دعا کا مقام یہ ہے۔ توبہ کے بعد توبہ کیوں کی جاتی ہے؟ اب ایک آدمی جس کی زندگی کثرت تضاد میں ہے، یعنی زندگی ازداد کی حامل ہے، وہ آدمی نیکی بدی ملا کے چلتا ہے اور وہ سچ جھوٹ ملا کے چل رہا ہوتا ہے، تو ایسے آدمی کی توبہ کا فیصلہ کمزور ہو جائے گا۔ توبہ ایک فیصلہ ہے کہ اپنے آپ کو اپنی اس برائی سے ہٹا کے نیکی کی طرف گامزن کرنا اور اس فیصلے کا گواہ اللہ کو بنانا۔ توبہ آپ کا فیصلہ ہے کہ جتنی گہرائی سے ہوگا، جتنی صداقت سے ہوگا، اس کی منظوری وہاں اللہ کے ہاں ہے۔ توبہ اللہ کا فیصلہ نہیں ہے، بلکہ توبہ آپ کا فیصلہ ہے۔ اگر آپ کا فیصلہ نہ بدلے تو پھر آپ توبہ نہ کرو۔ اس لیے اپنی ول پاور کو، ارادے کو توبہ کے حوالے سے مضبوط کرو، یا توبہ کو ول پاور کے حوالے سے مضبوط کرو۔ توبہ منظور ہونے کا مطلب ہی یہ ہے کہ بندے کے اندر اتنی ول، قوت ارادی پیدا ہو جائے۔ توبہ کے معنی ہے راستہ مڑ جانا، واپس آ جانا، بیک ہو جانا، چلتے چلتے ایک راہ سے دوسری راہ پر پلٹ جانا۔ یعنی جب آپ ایک راستے کو دیکھ رہے ہیں کہ یہ راستہ آپ کے مالک کی پسند کا نہیں ہے تو آپ وہاں سے پلٹ جائیں۔ پلٹ جانے کا عمل پھر واپس اسی جگہ آنے کا عمل تو نہیں بن سکتا۔ تو گویا کہ توبہ کا مطلب ہی یہ ہے کہ پلٹ آنا، پھر گناہ ختم ہو جاتا ہے اور زیادہ گناہ بھی ختم ہو جاتی ہے، کیونکہ آپ نیکی میں انوالو ہو گئے، آپ نیکی کے راستے پر چل پڑے۔ توبہ کے بعد اگر گناہ سرزد ہوتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو فیصلہ کرنے والا انسان ہے وہ کمزور ہے اور اس کو گناہ نے دبوچ لیا ہے۔ گناہ دبوچ لے تو پھر مدد کے لیے آپ اللہ کو پکارتے جائیں اور پھر توبہ کرتے جائیں۔ اگر گناہ ہوتا ہے تو آپ توبہ کرتے جائیں تاکہ اتنی بچت ہو جائے کہ اگر آپ کو موت آ جائے تو توبہ کی حالت میں آئے اور گناہ کی حالت میں نہ آئے۔ یہ ضروری بات ہے کہ موت معذرت میں آئے اور تکبر میں نہ آئے۔ اس لیے میں کہتا ہوں جو شخص اللہ کو پکارنے والا ہو، اللہ کے بندوں کو پکارنے والا ہو، تو وہ
حالت گناہ میں تو اپنے گھر میں ان کو دعوت نہیں دے گا۔ یہاں تصور شیخ جو ہے وہ آپ کو نجات دیتا ہے اور آپ کا نیک خاندان آپ کو نجات دیتا ہے۔ کہتے یہ ہیں کہ جو گناہ، جو ارادہ اور جو برائی مخفی ہے، تنہائی میں ہے، تاریکی میں ہے اور دل میں ہے، اس نے چھت پہ چڑھ کے بولنا ہے۔ دنیا میں کوئی گناہ ایسا نہیں جو مخفی رہا ہو، بلکہ ہر مخفی گناہ اناؤنس مشہور ہو جاتا ہے۔ اسی طرح بزرگوں کا جو علم باطن ہے وہ بھی ظاہر ہو کے رہا۔ یہ ایسا سسٹم ہے کہ ہر چیز ظاہر ہو جاتی ہے۔ اس لیے آپ یہ دعا کیا کریں کہ آپ کے باطن کے اندر بھی کوئی خرابی نہ رہ جائے۔ جب آپ نے اللہ کے پاس فیصلہ کر لیا کہ یا اللہ میں اس بات سے توبہ کرتا ہوں، تو آپ پھر اس غلطی سے بچ جاؤ۔ اس لیے بزرگوں نے کہا کہ توبہ شکنی کے گناہ سے بچو، یعنی توبہ توڑنے کے گناہ سے بچو۔ یہ ایک الگ مضمون ہے۔ توبہ کو قائم کرنے کے لیے یہ ایک ضروری بات ہے کہ آپ کے ہم سفر اچھے ہونے چاہیے، آپ کی مشاورت اچھی ہونی چاہیے، آپ کے دوست اچھے ہونے چاہیے، آپ کے دوست ہم خیال ہونے چاہیے، اور آپ بزرگوں کی صحبت سے الگ نہ بیٹھنا بلکہ ان کے خیال میں بیٹھنا اور ان کی یاد کو قائم رکھنا، اس لیے کہ آپ کا ہر عمل اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں ہے۔ لہٰذا آپ اپنے آپ کو اس بات سے ضرور بچائیں کہ آج تنہائی کے اندر جو جرم ہوتا ہے، خیال ہوتا ہے، اس نے پبلکلی اناؤنس ہونا ہے۔ کہیں ایسی حالت نہ ہو کہ کل کو آپ شرمندہ ہوں، یعنی آپ محنت بھی کریں، وہ گناہ بھی ہو اور اس میں شرمندگی اور ندامت بھی ہو، اور پھر سزا الگ سے ملے۔ اس لیے سماج میں جو آپ کا وقار موجود ہے، جو عزت موجود ہے، اس کے تحفظ کے لیے توبہ قائم کر لو۔ شکر کرو کہ اللہ تعالیٰ کا نام ستار العیوب ہے۔ ستار العیوب کا معنی ہے گناہ کو چھپانے والی ذات۔ حالانکہ آپ اپنے گناہ نہیں چھپاتے مگر وہ چھپاتا ہے۔ اس لیے جب تک گناہ چھپے ہوئے ہیں، اس سے پہلے کہ گناہ ظاہر ہوں، آپ توبہ کر کے نجات پا لیں۔ گناہ کا آڈٹ ضرور ہونا ہے۔ اس سے پہلے کہ آڈٹ آئے آپ اسے توبہ کر لیں، کیونکہ آڈٹ ہوگا تو یہ اناؤنس ہوگا۔ توبہ کا معنی ہے کہ آپ کہیں کہ یا اللہ مجھ سے کوتاہی ہو گئی، ہر وہ چیز جو تجھے پسند نہیں ہے اور وہ میرے اندر ہے، میں سے توبہ کرتا ہوں، چاہے وہ میری ریاکاری کی عبادت ہی ہو۔ جو عبادت میں نے دنیا کو دکھانے کے لیے کی ہے، اس ریاکاری سے میں توبہ کرتا ہوں، بلکہ میں ہر اس عمل سے توبہ کرتا ہوں جو تجھے ناپسند ہے۔ تو اس چیز سے توبہ کرو جو اللہ کو ناپسند ہے۔ یا اللہ میری توبہ کو قائم رہنے کی توفیق عطا فرما۔ تو آپ فائنل توبہ کریں، ہمیشہ رہنے والی توبہ، پرماننٹ توبہ، انبریکیبل توبہ، پھر مسٹیک نہ ہو، غلطی نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ توبہ کو قائم رکھے، آمین یا رب العالمین۔ جب اللہ تعالیٰ نے انسان کو عروج سے نوازا تو پھر انسان میں شر کیسے پیدا ہو گیا؟ یہ سوال بڑی دفعہ ہو چکا ہے۔ فرشتوں نے کہا کہ جب آپ زمین پر خلیفہ بنا رہے ہیں اور آپ نے جنت بنائی ہے تو دوزخ کیوں بنا رہے ہیں؟ بس یہ اللہ کی منشا ہے۔ منشا سمجھ آئے تو پھر سارا واقعہ آپ کو بہت جلدی سمجھ آ سکتا ہے۔ مثلاً شیطان کا یہ بھی سوال تھا کہ اللہ نے مجھے بات سمجھائی نہیں ہے۔ آدم علیہ السلام کو آپ نے سارے اسما سکھا دیے مگر میرے ساتھ آپ نے کوئی رعایت نہیں کی۔ ایک اور سوال بھی لوگ کرتے ہیں کہ ہمیں تو شیطان گمراہ کرتا ہے، مگر شیطان سے پہلے تو شیطان نہیں تھا، اس کو کس نے گمراہ کیا؟ گمراہ کرنے والی ذات کو شیطان کہتے ہیں، اور شیطان بذات خود پہلے گمراہ ہو گیا تو اس کو کس نے گمراہ کیا؟ یہ ایک راز ہے کہ شیطان گمراہ ہے کہ شیطان راہ پر ہے۔ ممکن ہے وہ ایک راہ ہی ہو، یعنی شر کی راہ ہو۔ اللہ تعالیٰ نے خیر اور شر کو پیدا کیا ہے۔ خیر اور شر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں اور یہ ایک راستہ بتایا جا رہا ہے۔ شر کا خالق بھی اللہ ہی ہے۔ آپ نے یہ جو سوال کیا ہے اس دنیا کے اندر، انسانوں کی دنیا میں، اور اس وقت جب ہدایت آ چکی ہے تو اب یہ سوال نہیں بنتا، ورنہ یہ سوال تو پہلے دور کا سوال تھا۔ آپ اللہ تعالیٰ کی شفاعت پر اگر غور کریں تو وہ رؤوف ہے، رحیم ہے اور غفار ہے۔ غفار کا معنی ہے بخشنے والا، خطا کو بخشنے والا۔ اگر وہ غفار ہے تو انسان ضرور خطا کار ہوگا۔ اگر اللہ انعام دینے والا ہے تو انعام حاصل کرنے والا انسان ضرور ہوگا۔ اگر وہ قہار ہے تو قہر برداشت کرنے والا انسان بھی ہوگا۔ تو گویا کہ اللہ کی اپنی صفات کے حوالے سے اس کی مخلوق میں وہ چیزیں ضرور ہوں گی۔ اس کی تخلیق کے اندر دو طرح کے لوگ ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ تم ہی میں سے لوگ ہیں جو دنیا کی تمنا کریں گے، اور تم ہی میں سے لوگ ہیں جو دین کی تمنا کریں گے، آخرت کی تمنا کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا ہے کہ میں نے انسان کو احسن تقویم، اچھی صورت میں پیدا کیا، اور پھر انسان بہت ہی نیچے گر گیا۔ اسفل سافلین تک انسان نے پہنچنا ہے۔ یہ انسان
انسان کے مقام ہیں وہ اسفل سافلین کب بنتا ہے؟ اگر وہ روح گردانی کرے گا تو گناہ ہوگا، اگر اللہ حکم نہ دے اور پیدا کر کے پھینک دے تو پھر خیر شر نیکی بدی کا کوئی حوالہ نہیں ہونا چاہیے۔ پرانے زمانے میں آدم علیہ السلام جب تشریف لائے تو اس کے بعد شادیوں کا سلسلہ شروع ہوا۔ اب بیٹا ہوتا ہے، بیٹی ہوتی ہے تو شادی ہو جاتی ہے۔ جب قانون بن گیا تو جائز ناجائز پیدا ہو گیا اور حلال حرام پیدا ہو گیا۔ جوں جوں حوالہ چلتا ہے قانون نافذ ہوتا ہے، جہاں جہاں دین آتا گیا وہ حوالہ بنتا گیا، اور اب آپ کے پاس ہدایت آ گئی ہے کہ یہ خیر ہے اور یہ شر ہے، اس لیے آپ خیر کے حوالے سے ہی عمل کریں۔ شجر ممنوع تک جانا ہی باعث شر ہے۔ شجر ممنوع رکھا ہی اس لیے گیا تھا کہ اس کی تمنا ہو، یہ ایک الگ راز ہے۔ انسان کو خلیفۃ الارض بنانا تھا، اگر شجر ممنوع استعمال نہ ہوتا تو انسان جنت میں رہتا، اور اس طرح نیچے کون آتا؟ اگر انسان نیچے نہیں آتا تو خلیفہ کون بنتا؟ جنت کی تعریف میں نے آپ کو بتائی تھی کہ جنت وہ مقام ہے جس سے معزول ہونے کے بعد اس کی تلاش شروع ہو جائے، جس مقام کو کھونے کے بعد دوبارہ پانے کی تمنا ہو اسے جنت کہتے ہیں۔ تو یہ جنت کی تمنا ہے اور یہ انسان کو عطا ہوئی ہے۔ زیادہ سے زیادہ کیا ہوگا کہ انسان اس جنت میں چلا جائے گا جسے چھوڑ کے آیا تھا، اس لیے یہ باتیں غور کرنے والی ہیں۔ لیکن آپ کو دین کے حوالے سے اللہ نے جو حکم دیا ہے آپ وہ مانتے جائیں، اور اس کی حکم عدولی جو ہے وہ پھر دوزخ بن جائے گی۔ اب آپ کے لیے مسئلہ بڑا آسان ہو گیا۔ جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے راستہ بتایا ہے آپ اس پر چلتے جائیں کہ یہ اللہ کا حکم ہے، یہ جنت ہے، اور اس راستے کے علاوہ دوزخ ہے۔ بلکہ یہاں تک فقراء کہتے ہیں کہ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قرب ہی جنت ہے، اور سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دوری ہی دوزخ ہے۔ اس لیے گناہ جو ہے وہ حکم کے علاوہ چلنا ہے۔ اب آپ دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ فضل فرمائے، آپ پر زندگی آسان ہو جائے اور زندگی کا باطن آسان ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ سے ہم پھر وہی دعا کرتے ہیں کہ یا رب العالمین اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت عطا فرما۔ آمین یا رب العالمین۔ ہم آپ سے یہی سوال کرتے جائیں گے کہ ہمیں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت عطا فرما۔ یہی ہمارا پہلا سوال ہے اور یہی ہمارا آخری سوال ہے۔ یا رب العالمین تمام حاضرین مجلس کی نیک تمنائیں قبول فرما۔ آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔